ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ غریب ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی جو کہ ہر وقت گانے سننے کی شوقین تھی، اسے اللہ پاک نے کیسے عبرت کا نشان بنایا، آئیے دیکھیے یہ سبق آموز واقعہ۔ کسی گاؤں میں ایک عالم صاحب تھے، ان کا نام عبدالکلام تھا اور اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی منتوں مرادوں کے ساتھ اللہ پاک نے ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔ عبدالکلام اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ پیار سے اپنی بیٹی کو پالا۔ ان کی بیٹی کا نام زینب تھا جو کہ بچپن سے ہی بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو ان میٹھی میٹھی باتوں سے بڑا خوش ہوتے۔ گزرتا گیا، بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ ایک دن عبدالکلام جب نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی بیٹی نے بہت ہی سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو عبدالکلام اس پر بڑا غصہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، اے اللہ کی بندی، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، یہ کیا اس نے حرکتیں شروع کر دی؟ اکلوتی بیٹی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں اس طرح کی گندی حرکتیں کرے، تم اسے پردے کی نصیحت کرو، پردہ کیا کرے، نہ کہ فیشن کر کے باہر گھومے۔ عالم صاحب کی بیوی کو اس بات کا بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کی لاڈلی بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ دیا۔ اس نے شوہر کو تو کچھ نہ بولا لیکن بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ناک پھیلائے ہوئے چلی گئی۔ عبدالکلام کہنے لگا، دیکھ لینا ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ اگلے دن عبدالکلام کام کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا۔ جاتے وقت عبدالکلام اپنی بیٹی کا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا، بیٹی ہمیشہ خوش رہو، بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر میں گھر واپس تیرے پاس لوٹ آؤں گا، بس تم ماں بیٹی اپنا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت گزر گیا۔ ایک دن زینب کی ماں گھر کا کچھ کام کر رہی تھی تو اچانک بیٹی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں مجھے موبائل لینا ہے، میرے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں کالج میں اپنے ساتھ موبائل لے کر آتی ہیں، انسٹاگرام پر ریلز بناتی ہیں، گانے سنتی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی موبائل لوں۔ جب اتنی بات ماں نے سنی تو ماں کو تو پیر تلے زمین کھسک گئی۔ ماں بولی، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے بھی تمہارے باپ کو تمہارا میک اپ کرنا بالکل پسند نہیں، اسی وجہ سے تمہارے باپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ لیکن ماں کی بات سن کر زینب کو بہت غصہ آیا۔ اپنی ماں کو بولی، مجھے نہیں پتا تو میں تو کچھ کھاؤں گی نہیں، نہ پیوں گی، نہ کوئی گھر کا کام کروں گی اور نہ ہی کالج جاؤں گی، جو مرضی ہو جائے کر لو، جب تک اپنے مجھے موبائل نہیں لے کر دیں گی میں کوئی کام نہیں کروں گی، مجھے ہر حال میں موبائل لینا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی ماں کو اس پر بڑا ترس آیا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، ان کی یہ ہی ایک بیٹی تھی۔ پھر زینب کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا اللہ کا واسطہ ہے کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو میں تمہارے آگے ہار مان لیتی ہوں، آج ہی تمہیں موبائل لے کر دوں گی۔ زینب چہرے پر بہت مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بازار چلی گئی۔ اس زینب کی ماں نے اسے نیا موبائل خرید دیا۔ اب تو زینب بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہو گئی تھی جو کہ ناممکن تھی۔ اس کا باپ تو اسے کبھی بھی موبائل نہ لے کر دیتا لیکن اس کی ماں نے اس کی ضد کے آگے ہار گئی۔ اور اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ زینب نے جب گھر آ کر موبائل کو ڈبے سے نکالا تو اس کی ماں خوشی سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی، بیٹا یہ مجھے بھی دکھاؤ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو زینب کے تو فوراً ہی تیور بدل گئے، کہنے لگی، ماں جا کام کر، تجھے کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے، تو کون سا پڑھی لکھی ہے، تو ہے ہی جاہل۔ ماں کو بہت غصہ آیا لیکن ماں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ وہ لڑکی دن بدن بگڑتی گئی، موبائل میں ہر وقت گھسی رہتی تھی، ماں کا کہنا نہ مانتی، نہ کوئی گھر کا کام کرتی اور نہ ہی نماز ادا کرتی، اور جب ماں نماز پڑھنے لگتی تو اس لڑکی کو اس بات کی کوئی فکر نہ ہوتی، بس وہ موبائل میں گانے چلا کر سکون سے سنتی رہتی۔ جب اس کی ماں کا نماز سے ذہن الٹا ہوتا تو وہ بیٹی سے بولتی، بیٹی اس کی آواز کم کر لو، میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو دھیان بھٹکتا ہے۔ آگے سے بیٹی جواب دیتی، ماں تو نماز کب پڑھ رہی ہے، تو میری طرف کان لگا کے موبائل طرف گانے سن رہی ہے۔ ماں پھر بھی صبر کی گھونٹ پی کر اب اس کو اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی کہ یہ بیٹی کیا کرے۔ زینب کی ماں ایک دن پھر بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی، بیٹی خدا کا خوف کرو، اتنا موبائل نہ چلایا کرو، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تم بیمار پڑ جاؤ گی، بیٹی مجھے تمہاری بہت فکر ہے، کچھ گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ لیکن زینب کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔
اس نے اپنی ماں کو اتنی بات سنانے پر دھکا دیا اور کمرے سے باہر پھینک دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں بار بار آ جاتی ہو؟ جب لائٹ آف ہو جائے گی موبائل چارجنگ پر لگا کر گھر کا کام کر لوں گی۔ اس وقت زینب کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی اور اب تو یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پہلے تو زینب موبائل پر گانے ہی سنتی تھی لیکن اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی اس کالج میں اس کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کے ساتھ زینب کی دوستی ہو گئی اور دن رات اس کے ساتھ کال پر لگی رہتی تھی اور زینب اپنا دل اس لڑکے کو دے بیٹھی تھی۔ وہاں لڑکا اس ہر طرح کی حرکت پر مجبور کر رہا تھا اور زینب ہر بات اس کی مانتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، بس ہر وقت یہ دعا کرتی تھی کہ کوئی ایسا دن آ جائے اور میری ماں کہیں غائب ہو جائے، گھر سے ہی چلی جائے اور میں اس لڑکے سے جی بھر کر باتیں کروں۔ ایسے ہی جب اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی تو زینب کی ماں نے اسے دیکھ لیا تو اس نے زینب کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولی، کیا میں نے اس کے لیے تجھے موبائل لے کر دیا تھا؟ زینب کو اتنی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور مارنے لگی اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میری اپنی زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی اور ایک تو ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں دیتی، نہ کہیں تم مرتی ہے نہ میری جان چھوڑتی ہے۔ زینب اب تو نافرمانی کی سب حدیں پار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو بری طرح مار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زینب کا باپ بن بتائے ہی سعودی عرب سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں یہ ماحول دیکھا، اس نے بھاگ کر اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا اور اپنی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ بیٹی شرم و حیا کیا بیچ کر کھا گئی ہو؟ اپنی ہی ماں کو تھپڑ مار رہی ہو۔ زینب کی ماں ہوتے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے ہی اس ذلیل کو موبائل لے کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ لڑکی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ عبدالکلام کہنے لگا، کیوں پچھتا رہی ہو؟ یہ سارا تمہاری ڈھیل کا ہی نتیجہ ہے۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی اس طرح باتیں ہی کر رہے تھے کہ بیٹی بھام بھٹکتی نے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اسی لڑکے کو کال کر دی۔ اس لڑکے نے آگے سے زینب کو تسلی دی اور ماں باپ کے خلاف اور بھڑکانے لگا، یہ تمہارے کیسے ماں باپ ہیں؟ تجھ کو ظلم کرتے ہیں، تجھے بھی جینے کا حق نہیں ہے، تو اگر مجھ سے بات کرتی ہے تو کیا گناہ کرتی ہے؟ زینب کال پر روتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے زینب سے کہا، تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر لایا ہے تم ایسا کرو سب کچھ سمیٹو اور میرے پاس آ جاؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ زینب نے گھر میں ماں کا جتنا بھی زیور اور باپ کا جتنا بھی پیسہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور لے کر، ہم شادی کر لیں گے۔ زینب نے گھر میں ماں کا جتنا بھی زیور اور باپ کا جتنا بھی پیسہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر رات کو چھپکے سے بھاگ گئی اور لڑکا زینب کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے زینب کو آتے دیکھا تو جلدی سے زینب کا سارا سامان پکڑا اور کہنے لگا، تم ادھر ہی رکو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ پھر زینب پوری رات اس لڑکے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ زینب کو وہاں پر ایک بزرگ آتے دکھائی دیے۔ اس بزرگ نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے اس بزرگ کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس بزرگ نے زینب کو سمجھایا اور بولا، بیٹی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، فجر سے پہلے پہلے تم ایسا کرو چھپکے سے گھر لوٹ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کی عزت بھی بچ جائے گی۔ نے بالکل ایسا ہی کیا اور چھپکے سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ دیکھا تو اس کے ماں باپ ابھی بھی سو رہے تھے، وہ بھی چھپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ صبح ہوئی، ماں نے گھر میں دیکھا تو نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ اس کا کوئی زیور تھا۔ وہاں رونے لگی لیکن زینب کے دل میں پھر بھی ذرا سا بھی رحم نہ آیا کہ اپنی ماں کی غلطی کو تکلیف اور کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس کی حرکتیں ویسی کی ویسی ہی تھیں۔ پھر ایک دن ایسے ہی زینب کو اس لڑکے کا فون آیا اور کہنے لگا، زینب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ پیسے بھیجو ورنہ میں تمہاری بھیجی ہوئی تصویریں لوگوں کو دکھا دوں گا، وہ تیرے باپ کو بھی دکھا دوں گا، تیرے باپ کی ایک ٹکے کی عزت نہ رہے گی۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے رقم بھیج دو۔ زینب تو پہلے ہی اپنے سارے پیسے برباد کر چکی تھی، اس کے پاس اب پیسے دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر اس لڑکے نے بھی بغیرتی کی تمام حدیں پار کر دی اور اس زینب کی ساری تصویریں اس کے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دی۔ زینب کے باپ کو بیٹی کا یہ نازیبا تصویریں دیکھنے کو ملی اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو اس کا باپ جیسے برداشت نہ کر سکا
اور صدمے سے وہیں دم توڑ گیا۔ لیکن زینب تو پتہ نہیں پھر بھی کس مٹی سے بنی ہوئی تھی، بجائے غم منانے کے یا توبہ کرنے کے اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہ آئی۔ اب تو زینب کلپ جانا شروع ہو گئی تھی اور اب اس کی بیوہ ماں بیچاری بیٹی کو بڑا سمجھا رہی تھی، لیکن بیٹی کو تو بالکل بگڑ چکی تھی۔ اب زینب نے رات کو بھی لیٹ آنا شروع کر دیا تھا کیونکہ باپ کا تو ڈر نہیں رہا تھا۔ یہ آزادی سے پھرنے لگی۔ اس لڑکی کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر میں میری ماں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، کس طرح سے میری ماں کھانا پینا پوری کر رہی ہے اور کس طرح گھر کا کرایہ دے رہی ہے، اس لڑکی کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ اب تو وہ اکثر ہی اپنی ماں کو بالکل نظر انداز کرنے لگ گئی تھی۔ اپنی تعلیم بس کالج تک ہی حاصل کی تھی، اس کے بعد اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکی۔ اسے کچھ ہی رحم آیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ ماں اس بات پر تو بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے خرچ چلانے کے لیے پیسے کما کر لا رہی ہے اور اس کا فکر بھی کم ہو گیا تھا۔ وہ اس بات سے بہت پریشان رہنے لگی کہ اس کی بیٹی 19 سال کی جو اکثر دیر تک باہر رہا کرتی تھی، پوری رات باہر رہتی، موبائل بھی بند ہوتا تھا اور زینب گھر آ کے بتاتی کہ کسی کام کی وجہ سے اس کا موبائل بند رہتا ہے۔ اس کی ماں اس جھوٹ سن کر پھر بھی چپ رہی۔ ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی اور اس نے ایک بار پھر سے سوچا میں کسی طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ بیٹی رات کو کس ٹائم گھر آئی تھی۔ زینب اپنی ماں کی اس حرکت پر بہت پریشان تھی اور شدید غصے میں بھی تھی اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا بھی شروع کر دیا۔ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ لیکن زینب کی ماں نے وہ کیمرہ لگائے رکھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہی چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر لوٹتی ہے۔ ایک روز زینب اچانک غائب ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ زینب کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ نہ زینب کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہاں آئی۔ زینب کی ماں کی حالت اب خراب ہونے لگ گئی تھی اور اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس دن زینب کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر تھی، اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے زینب کی والدہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ لوگوں نے یہ بھی بات نوٹس کی کہ والدہ کے ہسپتال پہنچنے پر بھی ہاسٹل نہیں پہنچی اور نہ ہی زینب اپنے گھر میں موجود تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو گمبھیر معاملہ جان کر فوراً پولیس کو خبر دی۔ پولیس جب زینب کی گھر پہنچی تو سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ زینب کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں ہسپتال میں پڑی ہے جو کہ کوما کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور اسی گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی اور اس کیمرے کی ساری ویڈیو ریکارڈ اپنے موبائل میں لے لی۔ کیمرے کی ویڈیو کا بطور جائزہ لیا گیا لیکن کچھ نہیں پتہ چلا۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کی طرف گئی تو زینب کو جھاڑی میں بے ہوش پڑی ہوئی دیکھا۔ پولیس کی ٹیم نے جلدی سے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ساتھ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس جسم کے نوچ رہے ہیں اور جانوروں نے اس کے ساتھ بہت گھناؤنا کام کیا تھا جس کا کارن اس کی حالت موت سے بھی بدتر ہو گیا اور اس کی ماں ابھی بھی کومے میں تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اس کی ماں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی نافرمان اولاد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب محلے والوں نے زینب کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا کیونکہ زینب یہ بالکل لاوارث پڑی ہوئی تھی، اس کا باپ نہیں تھا اور اس کی ماں بھی بے ہوش تھی، تو اب اہل محلہ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ محلے کی عورتوں نے زینب کو غسل دیا تو اسی وقت غسل دیتے ہی زینب کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتوں نے توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھی جب وہاں سے باہر نکلی اور باہر کھڑے مردوں سے کہا میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کرو بغیر غسل کے ہی اس کا دفن کر دو کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا یہ ثواب کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اسے غسل دو، وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک نافرمان تھی اپنے والدین کی، اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے، بغیر غسل کے اسے دفنا دیں، آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو غسل دیں، اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دینا ہے، اس کی میں اب لاوارث ہے اور اب ہم مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا کفن دفن کا انتظام کریں، اس کے بغیر غسل کے دفنا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا۔ محلے کے مردوں نے ان خواتین کو خدا کا خوف دلایا تو ان خواتین کو احساس ہوا اور انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر زینب کو غسل دیا
عورتیں اب مردوں کی باری تھی، ان پر ایک عجیب آزمائش آ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے زینب کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی سے اٹھائی نہ جاتی۔ سب بہت پریشان تھے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنا سکیں۔ دوپہر سے رات ہو گئی۔ بارش طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور بارش کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل کر زینب کی تدفین نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ 2 دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی باہر نکلے۔ مجبوراً سب نے فیصلہ کیا کہ امام صاحب سے بات کی جائے۔ اہل محلہ نے امام صاحب سے بات کی کہ اب کیا کیا جائے۔ 2 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبو ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ حل نکالیں، آپ کو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ امام صاحب نے کہا موسم تو خراب ہے اور رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفنا دو۔ محلے والوں نے شرطیہ اور ٹارچ لائٹ کا زیادہ انتظام کر کے اس کو میت کو اٹھایا۔ بہت ہی مشکل سے اس کی میت اٹھائی۔ جیسے ہی قبرستان پہنچے تو بارش تیز برس رہی تھی اور جو زینب کی قبر تھی پوری کی پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور دوبارہ سے گورگن نے دوسری جگہ پر قبر کھودنا شروع کی، لیکن وہ قبر بھی بارش کی وجہ سے پانی سے بھر جاتی۔ وہ لوگ آدھی رات تک اسی کشمکش میں رہے۔ آج کسی بھی حال میں زینب کی میت کو دفنانا ہے، ورنہ اس کی میت سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اتنے میں وہیں پر ایک شخص آیا۔ میں ایک بات کہوں، تم لوگ برا تو نہیں مانو گے، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زینب کو ہم اس کے موبائل اور اس کے شاک سسٹم کے ساتھ دفنا رہے ہیں، تبھی اسے قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب سب کو بتایا تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیسے زینب کو ان چیزوں کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن اس شخص نے کہا کہ اس کو صرف سچے خواب آتے ہیں اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کی بات پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیا خدا اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور سانگ سسٹم اٹھا کر لائے۔ اس میت کو قبر میں رکھا گیا۔ قبر میں اس کا موبائل اور سانگ سسٹم بھی رکھا گیا۔ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن سب کو لگ رہا تھا یہ اس کا عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے ساری زندگی محبت کی اور ان چیزوں کی وجہ سے اس نے والدین کی نافرمانی بھی کی، ان کو تکلیف دی، یہ چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے انہی چیزوں کے ساتھ قبر میں دفنایا جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس دنیا میں کیا کمایا اور کیا نہیں۔ شخص نے دیکھا اور بلند آواز میں کہا کہ اس نے دیکھو، اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی اور اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے ہیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ وہاں پر تمام موجود لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ انہوں نے کہا اس کو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی کر کے اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو بھی لپیٹ میں لے لے۔ اہل محلہ نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً سے وہاں سے بھاگنے نکلے۔ عورتیں توبہ استغفار پڑھنے لگی۔ امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو امام صاحب نے زینب کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھوائی اور سب نے 3 دن تک زینب کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آیا تو اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی ماں رونے لگی اور سب نے اس کی ماں سے کہا تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ زینب کی ماں بہت رونے لگی اور اس نے اللہ کے حضور سجدے کر کے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کی اور کہنے لگی اے اللہ رب العزت، وہ میری نافرمان بیٹی تھی، پاک پروردگار اس کی مغفرت فرما، کیونکہ مجھ میں ہی تو کمی تھی، میرے سے ہی اس کی تربیت کرنے میں کمی ہوئی تھی۔ میں اس کو اتنا لاڈ پیار دیا کہ اس نے یہ زندگی میرے لاڈ پیار کا نتیجہ ہی تھی جو پوری زندگی گزاری۔ جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تو پر امام صاحب نے کہا تم لوگ زینب کی قبر کھدائی کرو اور وہ سونگ اور موبائل وہاں سے نکال دو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے تھا، تم لوگوں کو پہلے مجھ سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے تھی۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والوں نے دوبارہ قبرستان گئے۔ اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک تھی۔ انہوں نے قبر کشائی کی شروع کر دی اور دیکھا تو قبر ٹھیک ٹھاک تھی اور انہوں نے قبر میں سے موبائل سسٹم اور سانگ سسٹم باہر نکال لیا۔ اللہ کے حضور توبہ کیا۔ قبر میں زینب کے ساتھ ان لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں دفنانی چاہیے تھی۔ پھر اچانک سے ایک شخص کی نظر زینب کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے عذاب ہٹ چکا ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ روشن ہے اور لوگوں نے محسوس کیا اس کی قبر سے اب خوشبو بھی آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا تو امام صاحب نے کہا یہ اس کی ماں کی دعا تھی جو قبول ہوئی، کیونکہ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے، جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح ہی لگتی ہے
اور زینب کو اس کی ماں کی دعا لگ چکی تھی۔ اہل محلہ نے پھر سے قرآن خوانی کی اور زینب کی مغفرت کے لیے دعا کی اور سب نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ انہیں قبر میں موبائل اور ساؤنڈ سسٹم نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اہل محلہ کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنے کے لیے بہت بڑا گناہ کر دیا، قبر کی اور میت کی بے حرمتی، اس لیے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دن بعد زینب کی ماں کو ایک اور خواب آیا جس میں زینب بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت تکلیف دی جس کی مجھے بہت بڑی سزا مل رہی ہے، لیکن جیسے ہی تم نے میرے لیے دعا شروع کی تو اللہ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا۔ بے شک والدین کا درجہ بہت بلند ہے، میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور آپ لوگوں کی فرما بردار ہوتی تو یہ جو عذاب مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملتا، لیکن ماں یہ تمہاری دعا ہے، تمہاری دعا نے ہی مجھے اس عذاب سے بچایا۔ یہ خواب سن کر اہل محلہ خوش ہو گئے اور امام صاحب نے سب سے کہا، دیکھو ہم لوگ سب گنہگار ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اسی سزا بھی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر مہربان ہے، جب انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً اسے اللہ رب العزت سے اس انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اگر وہ ہمیں معاف نہ کرتا تو ہم تو ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کر ہم گناہ کرتے رہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب ہمارا رب ہم اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں اور اس کے فرما بردار بندوں میں سے بن جائیں۔